بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو پوائنٹ ٹو پونڈر. آج ہم بات کریں گے کہ میوچل اسسٹنس، میوچل ہیلپ یا امداد باہمی. تعلیم ہمیشہ سے ہی انسان کی پریارٹی رہی ہے، خاص طور پہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے اوپر جب نبوت نازل ہوئی تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں پڑھایا کہ پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ. تو آج قصہ کچھ اس طرح ہے کہ ہمارا جو پرائمری اسکول تھا وہ ہم نے کیسے بنایا. ہمارے گاؤں میں پرائمری اسکول تو 1927 میں کے لگ بھگ کہیں شروع ہوا. تو حکومت نے اس کی منظوری تو دے دی لیکن بلڈنگ نہیں تھی. تو ہمارے گاؤں کے ایک ذمہ دار نے اپنی زمین سے کوئی 2 کنال زمین اور اس کے بیچ میں کوئی 2-3 کچے کمرے جو تھے وہ بنا دیے، اور اس کے بعد اس میں درخت تھے. ہم لوگ گھروں سے بوریاں لے کر جایا کرتے تھے اور اس میں بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے تھے. ہمارے جو آس پاس کے گاؤں ہیں اس میں اس وقت اسکول نہیں تھا. تو میں بھی 1959 میں جو اس وقت وہ کچی پیلی کہا جاتا تھا جس کو آج کل پریپ کہتے ہیں، وہ میں نے بھی اسی اسکول میں کی تھی. لیکن اس کے بعد پھر 1958 میں یا 9 میں ہمارے ہی گاؤں کے جو ایک ذمہ دار تھے تو انہوں نے حکومت کی کچھ زمین پڑی ہوئی تھی، کوئی تقریباً 2.5-3 ایکڑ، تو وہ اسکول کے نام پہ کروا دی. تو حکومت نے زمین تو دے دی لیکن اس کے بیچ میں بلڈنگ نہیں تھی. تو ہمارے گاؤں والوں نے پھر وہ بلڈنگ امداد باہمی کے ساتھ بنائی. ہمارے گاؤں کا کل جو رقبہ ہے وہ تقریباً 80 مربع ہے. تو مجھے یاد ہے کہ 50 روپے فی مربع اس وقت ہم نے جمع کیا. ہمارے جو اساتذہ کرام تھے، 2 استاد تھے ہمارے، اللہ ان کو جنرل نصیب کرے، انہوں نے بہت دلچسپی لی اسکول کو بنانے میں. ہمارے جو گاؤں کے لوگ تھے انہوں نے بہت زیادہ دلچسپی لی. جو کاریگر حضرات تھے یعنی میسن، مستری، لوہار، ترخان، یعنی پینٹر، کارپینٹر، جو بلیک سمتھ اور یہ کارپینٹر وغیرہ، یہ ان لوگوں نے کوئی مزدوری نہیں لی. تو ذمہ داروں نے لکڑیاں بھی دیں، درخت دیے، اور اس سے ہم نے دروازے اور کھڑکیاں جو تھیں وہ بنائیں. اس کے بعد ہم جو بچے تھے ہمیں انہوں نے ڈیوٹی لگائی اس اساتذہ کرام نے کہ آپ جائیں اور ایک بچہ جو ہے 100 کانا وہ ہوتا ہے جس سے ہم اس وقت تختی کے اوپر قلم دوات کے ساتھ ہم لکھتے تھے، اس کو قلم اس سے بنائی جاتی ہے. تو وہ 100 کانا جس کی کے اوپر ہم نے چھت بنانی تھی وہ لے کے آئیں. تو ہم وہ لے کے آئے اور اس طریقے سے ہمارا یہ 3 کمروں کا جو اسکول تھا، جو کہ اندر والی دیواریں کچی تھیں اور باہر والی دیواریں پکی تھیں. تو یہ چیز، اور اس کے بعد جو ہے 4 دیواری جو تھی وہ کچی مڈ کی بنائی، اور اس طریقے سے ہم نے وہ اسکول بنایا. لیکن اس پہ ترا یہ ہے کہ اس وقت 1960-61 میں جو اس وقت کے ڈپٹی کمشنر تھے ضلع کے، وہ تشریف لائے اور انہوں نے اسکول کا معائنہ کیا. تو یہ بڑی اچھی بات تھی. اس وقت ہمارے جو اساتذہ کرام تھے وہ بڑی محنت سے ہمیں پڑھایا کرتے تھے اس اسکول کے اندر. میں نے بھی پرائمری جو ہے وہ اسی اسکول سے کی تھی، اور اس کے بعد کافی عرصہ وہ اسکول جو ہے وہ قائم رہا. لیکن بعد میں پھر حکومت نے بلڈنگ کے لیے بھی پیسے دے دیے
پھر وہاں پہ مکمل پکا اسکول بنا، پھر مڈل اسکول بنا، پھر ہائی اسکول بنا، اور آج کل تو پھر ایک ہائی اسکول لڑکوں کا اور ایک بچوں کا بھی ہائی اسکول جو ہے وہ ہمارے گاؤں میں موجود ہے۔ تو یہ ہمارے گاؤں میں کیوں ہوا، اس کا شوق جو تھا وہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ اوپر جو حکومت تھی وہ اس وقت ملک کی ترقی کے لیے لگی ہوئی تھی، ڈیم بن رہے تھے، صنعت اور زراعت میں ترقی ہو رہی تھی، اور اس طریقے سے انسٹیٹیوشن بن رہی تھیں، یونیورسٹیاں بن رہی تھیں، باقی ادارے بن رہے تھے، پولی ٹیکنیک بن رہے تھے۔ تو جب حکومت جو ہے وہ ملک کی ترقی کے اوپر کام کرتی ہے، سیم اور تھور جو ہے وہ ہمارے یہ تھور جو ہے یہ بڑی زیادہ تھی ہمارے ملک میں، تو اس کے لیے جو حکومت جو تھی وہ لگی ہوئی تھی ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو سیم نالے وغیرہ بنے ہوئے تھے، نہریں سیم کی نہریں بنائی گئی تھیں، اور اس طریقے سے بیراج بنائے گئے تھے۔ تو پھر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ کہہ لیں کہ ہم نے بھی اپنے ملک کی ترقی میں ایک پیسہ ہی صحیح، لیکن وہ پیسہ جو ہے وہ ہم نے لگایا اور اپنا جو فرض ہے وہ ادا کیا، اور اب بھی جو عوام ہے وہ اسی طریقے سے کر رہی ہے، لیکن اوپر بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو یہ آج کی بات تھی جو میں نے آپ سے کرنی تھی کہ امداد باہمی جو ہے اس کے تحت بھی چیزیں جو ہے وہ کی جا سکتی ہیں۔ خدا حافظ، والسلام۔